اس پیغمبر کی خوبصورتی میرے دل پہ چھا چکی ہے، وہ خوبصورتی تیری طرف آنکھ اٹھانے نہیں دیتی۔ اللہ کہنے لگے اچھا مجھے بھی تو بتا وہ ہے کون؟ فرمایا وہ تعلیم دیتے ہیں کہ کل تم نے مرنا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر کوئی ناکام ہوگا کوئی کامیاب ہوگا۔ تعلیم شروع کی، تھوڑی سی سمجھایا، عورت مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہوئی، باپ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نے پردہ کیا ہوا ہے، تو جیسے ہی باپ کے سامنے آئی تو بچی پردے کے ساتھ آئی۔ فرمایا بیٹی میرے سامنے پردہ کیوں کرتی ہے؟ فرمایا تو بے وجہ مشرک کے تو غیر محرم ہے، اور میں اللہ کے رسول کی غلام بن چکی ہوں اور اللہ کو ماننے والی ہوں، اور تو ایک باپ تھا اپنی بیٹی کو بھیجتا ہے وہاں، اور وہ عزت عافیت کا معاملہ ایسا کرتا ہے کہ مجھے سمجھاتا ہے، اور اس پیغمبر کا دیوانہ ہے جو پیغمبر دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے لوگوں کو عافیت والی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ تو باپ ہو کے مجھے نہ بچا سکا گندگی سے، اور ایک وہ آدمی جو کہاں سے آیا، مکہ سے آیا، اور مجھے گندگی سے بھی بچاتا ہے اور مجھے اس راہ کی تلقین دیتا ہے کہ جس پہ خود چلتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسلمانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا کے آنکھ کے ظلم سے بچاتی ہے، آنکھ کے ظلم سے بچاتی ہے۔ جب عورت واپس آتی ہے نا تو عورت کیا کہتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی گر چکی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ اللہ، میری جھونپڑی گر چکی اس کر کے کہ میں غریب تھی، اللہ یہ جھونپڑی گر چکی اس کر کے کہ میں غریب تھی۔ تو یوں ہاتھ اٹھائے کہتی اللہ میں تو موجود نہیں تھا، میں تو موجود نہیں تھی، اللہ تو تو موجود تھا، اللہ میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عورت نے جو ہاتھ اٹھائے اور میں بادشاہ بھی دھنسا، اور جتنے اس کے ارد گرد چیلے چپٹے تھے سارے زمین میں دھس گئے، وہ محل بھی زمین میں دھسا اور سارے وزیر و عمرا بھی زمین میں دھس گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مظلوم کی بد دعا۔ کبھی سوچا ذرا سوچ و عدل قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چراغ نہیں ہے کہ جس کو جلایا جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چراغ نہیں ہے جس کو جلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تو گھر کے اندر چراغ جلانے کے برابر تیل نہیں ہے کہ تیل ڈال کے اس کو چراغ کو جلا دیا جائے۔ یہ حکومتیں کر رہے ہیں، اور ادھر ہمارے حکومت میں آنے والے کیا کر رہے ہیں؟ دن کو بھی کھاؤ رات کو بھی کھاؤ، اس کے اوپر ظلم کرو اس کے اوپر ظلم کرو۔ وہ ماشاءاللہ جی سڑکیں بڑیاں بن چکی ہیں، جہاز بھی ماشاءاللہ بڑے بن چکے ہیں۔ معاشرہ کس پہ قائم ہوتا ہے؟ جہازوں پہ تیار ہوتا ہے کیا؟ معاشرہ سڑکوں پہ تیار ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کی کس قدر تعظیم فرماتے ہیں کہ لقب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پکارتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی تعظیم کس قدر کی؟ فرمایا ہے کہ اللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اس پہ درود بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ اللہ عظیم ذات عظیم ہستی، اس کائنات کا نور، انسان کی دنیا کے اندر محنت دوڑ اللہ تک پہنچنا، جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے کسی چیز کو نہ پایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ جوڑا اور دنیا ساری کی ساری حاصل کر لی مگر وہ تنہا دنیا سے چلا گیا۔ یعنی وہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوچ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت کس قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرمایا کہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ تم کیا کرو، درود بھیجو، اور پھر فرمایا
یہ اللہ خود اور پھر فرشتے کہ جو گناہ سے پاک معصوم ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو فرمایا کہ دنیا کے اندر ایمان والے سرمایہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرمایا اے ایمان والے تم بھی درود بھیجو۔ دیکھو فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مسلمان جو ہے، مسلمان دماغ کی آنکھ سے تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، ایمان کے نور سے مسلمان دیکھتا ہے۔ یہ جو چین والے ان سے پوچھو جا کے کہ اللہ کون ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ انسان ہے، دماغ بھی موجود ہے، لیکن انسان مسلمان دماغ دینے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور رکھا ہے، اس ایمان کے نور سے ان کے دلوں کے اندر، ان کے جسموں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر اپنے اللہ کا تصرف ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، آسمان کو وجود عطا فرمایا، اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ مسلمان اس مالک کو پہچانتا ہے جس نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے غلط جاننا۔ الحمدللہ مسلمان جنہوں نے توحید کو اپنے سینوں سے لگا لیا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک سے بچ جانا، شرک ولا تشرک باللہ، فرمایا کہ شرک ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے جس کے اندر شرک ہوا اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جس شرک سے بچ چکا، اعمال کمزور ہوئے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، تمہیں اللہ بخش دیں گے۔ اب عیسائیوں نے جانا غلط جانا، یہودیوں نے جانا غلط جانا، سکھوں نے جانا غلط جانا، اللہ تک پہنچنے کی رسائیاں چلتی ہیں، لیکن اپنے اپنے حوصلے کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگ صحیح جان لیتے ہیں، کچھ لوگ غلط جان لیتے ہیں۔ جن کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں، جن کو اچھا ماحول معاشرہ مل جاتا ہے، تو میں اللہ کی اس پہ خاص انعام ہوتا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ نے دعا فرمائی، اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجیے، فاغفر لنا وارحمنا، اور اللہ ہمارے رب ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ ربنا اننا فاغفرنا وارحمنا، آگے آیت میں بھول گیا، مع الابرار، اور آگے تیسری چیز فرمائی کہ اے اللہ ہماری بخشش بھی فرما، رحم بھی فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یعنی کتنی بخشش فرما، رحم فرما، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ وہ نیک لوگ کون؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، ازواج محترات، صحابیات، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ عظیم نعمتیں ہیں، رحم کا ہو جانا، بخشش کا ہو جانا، اور نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا دنیا میں بھی۔ الحمدللہ دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، مسلمان نظر آتا نہیں آتا؟ یہ مسلمان نظر آتا ہے، ہندو نظر نہیں آتا، عیسائی نظر نہیں آتا، یہودی نظر نہیں آتا۔ تو یہ دنیا کے اندر اس مسلمان پہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے ملک میں پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر عیسائیوں کے ملک میں پیدا ہو جاتے، یہودیوں کے ملک میں پیدا ہو جاتے، اللہ، ہو سکتا ہے بڑے بڑے محل بنا لیتے، ہو سکتا ہے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتے، لیکن ایمان نہ ملتا، ایمان نہ ملتا۔ بڑے بڑے محل بن گئے، ایمان نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رب کا احسان، کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا نور مل چکا۔ تو جو سورہ یاسین کے اندر آپ فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اے پیغمبر، یعنی لقب کے ساتھ، یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے ہیں، یعنی آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی دیکھو آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی پیغمبر ہے، اور پیغمبر کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پیغمبر کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ امت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پیغمبر رہبر بنتا ہے،
اور رہبر بن کے لوگوں کو دنیا کے فتن و فساد سے، دنیا کے جو ہے ظلم سے، دنیا کے اندر جو دھوکہ ہے شیطان کا شر، اس کے شر سے، اور جو ہے بے دینی کے شر سے، اور جو ہے غیبت کے شر سے، بخل کے شر سے، حسد کے شر سے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی پوشیدہ طور پہ دلوں کے اندر داخل ہوتی ہیں، جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں، دماغ کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ تو پیغمبر رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آپ کو بھیج دیا گیا پیغمبر بنا کے، اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، فرمایا یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہی ہدایت ہے، شر سے بچنے کا خوبصورت راستہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جب انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو نہ پہچان کے عمل کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا جب انسان عمل کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو پہچان کے نہیں کرتا، تو فرمایا اس کے اعمال کی قدر ایسی ہی ہے جیسے فرمایا ایک دور صحرا کے اندر ایک آدمی ہو اور کیا کرتا ہو، پانی کو دیکھ رہا ہو، اور کیا سمجھتا ہو کہ میں وہاں پہنچوں گا، پہنچنے کے بعد اس پانی کو حاصل کر لوں گا، لیکن جب وہاں پہ پہنچتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں پانی کو حاصل کروں، وہاں پہ پانی کو نہیں پاتا بلکہ ریت کا ٹیلا پاتا ہے اور کچھ بھی نہیں پاتا۔ تو بغیر ایمان کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قبولیت نہیں ہے، بغیر ایمان کے راستہ ملنا مشکل ہے۔ تو سب سے بڑی دولت اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور اس چراغ، اس نور کی مثال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک چراغ ہو کہ جس کے ارد گرد کیا ہو، تیل ڈالا ہو، اور ایک چمک بیچ میں کیا ہو، اس کی روشنی ہو، اور دور سے جب وہ دیکھے تو وہ چراغ چمک رہا ہے، اور پھر وہ سارے کے سارے کمرے کو روشن کر دے، پورے کے پورے ملک کو روشن کر دے، اور اس کی روشنی بھی خوب ہو اور کبھی نہ بجھنے والی ہو۔ اللہ اللہ، ایمان کی ایسی روشنی ہے جو دلوں کے اندر پوشیدہ طور پہ داخل ہوتی ہے، دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے، تو یہ روشنی نہ ختم ہونے والی روشنی ہے جس کو مل گئی۔ اللہ اکبر۔ غیبتوں سے بچ جانا، جھوٹ سے بچ جانا، ظلم سے بچ جانا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے عیسائی ہیں، جنگ شروع ہوئی 1000 کا مجمع عبداللہ بن حذیفہ کو پکڑ نہیں سکتا۔ 1000 کا مجمع ہے، عبداللہ بن حذیفہ کو پکڑ نہیں سکتا، جو مقابلے میں آتا ہے مارا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اتنی اللہ تعالیٰ نے قوت نصیب فرمائی۔ پکڑے گئے، جب پکڑ کے وزیر بادشاہ کے دربار میں لے کے آیا تو فرمایا بڑا ہی طاقتور آدمی ہے، اگر اس کو اپنی فوج کے اندر داخل کر دیا جائے تو بڑے بڑے مورچے یہ فتح کر لے گا۔ تو فرمایا اچھا تو ایسا ہے تو لالچ دے دی جائے۔ فرمایا چلو میرے سامنے پیش کرو، لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، اس کو جو مانگے گا دوں گا۔ تو کیا کہنے لگے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ کہتا ہے عبداللہ بن حذیفہ، کیا تم مال چاہتا ہے تو تجھے مال دے دیا جائے، کیا تم دنیا کا کوئی عہدہ چاہتا ہے تو جرنیل بنا دیا جائے، تیرا گھر سونے چاندی کا بنا دیا جائے، جو چاہتا ہے تجھے دے دیا جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عبداللہ بن حذیفہ کیا فرماتے ہیں تم مجھے خریدنا چاہتا ہے، اگر میں وزارت چاہتا تو میں سیاست میں آ جاتا، مجھے تمہاری وزارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے مال چاہتا تو میں خوبصورت تاجر ہوں، میں بہترین تاجر ہوں، محنت کرتا تو تجارت میں خوب مال کما لیتا۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک عہدہ ہے، اگر تم وہ عہدہ لے لے تو الحمدللہ تمہیں میری طرح بن جائے گا۔ فرمایا وہ عہدہ کیا ہے؟ فرمایا میری یہ دو آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، یہ میری دو آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس کو صحابی کہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں دیکھیں اس کو صحابی کہتے ہیں۔ میرے پاس صحابی کا عہدہ ہے، میری آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں۔ اللہ، تو جو میں مال یا عہدے کی وجہ سے نہیں لڑتا، میری جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ میرا مرنے کا مشن ہے، میں تو شہادت چاہتا ہوں، اور شہادت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں لڑتا ہوں، مجھے تمہارے عہدوں کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے عہدے اپنے پاس رکھو۔ بادشاہ نے حکم دیا قتل کر دو اسے۔ تو وزیر پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا نہ ابھی قتل مت کرو، کہنے لگا میری خوبصورت بیٹی ہے، میں اس کو اس کے گھر بھیجتا ہوں، جہاں اس کو قید کی اس کے پاس بھیجتا ہوں، جب اس کی نظر خراب ہوگی نا، جب نظر خراب ہوگی خود ہی پھسل جائے گا۔ اللہ اللہ۔ عبداللہ بن حذیفہ رات کی تاریکی میں باپ اپنی بیٹی کو، دیکھو کفر کیا کرتا ہے، کفر کیا کر رہا ہے اور ایمان کیا کرتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ کے پاس یہ وزیر اپنی بیٹی کو رات کو بھیجتا ہے، قربان جائیں عبداللہ بن حذیفہ پہ، کیا کہتے ہیں، ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں۔ جب مصلے سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے بندے بن سنور کے تیرے پاس موجود ہوں، کیا تو انسان ہے کہ تو جن ہے؟ کیا تیری نظر میری طرف نہیں پڑتی؟ میں اتنی خوبصورت ہوں۔ فرمایا اللہ اللہ، فرمایا جس پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی اس پیغمبر کی خوبصورتی میرے دل پہ چھا چکی ہے، اب وہ خوبصورتی تیری طرف آنکھ اٹھانے نہیں دیتی۔ اس پیغمبر کی خوبصورتی میرے دل پہ چھا چکی ہے، وہ خوبصورتی تیری طرف آنکھ اٹھانے نہیں دیتی۔ اللہ، کہنے لگے اچھا مجھے بھی تو بتا وہ ہے کون؟ فرمایا وہ تعلیم دیتے ہیں کہ کل تم نے مرنا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر کوئی ناکام ہوگا کوئی کامیاب ہوگا۔ تعلیم شروع کی، تھوڑی سی سمجھایا، عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، باپ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت نے پردہ کیا ہوا ہے، تو جیسے ہی باپ کے سامنے آئی تو بچی پردے کے ساتھ آئی۔ فرمایا بیٹی میرے سامنے پردہ کیوں کرتی ہے؟ فرمایا تو بے وجہ مشرک کے تو غیر محرم ہے، اور میں اللہ کے رسول کی غلام بن چکی ہوں اور اللہ کو ماننے والی ہوں، اور تو ایک باپ تھا اپنی بیٹی کو بھیجتا ہے وہاں، اور وہ عزت عافیت کا معاملہ ایسا کرتا ہے کہ مجھے سمجھاتا ہے، اور اس پیغمبر کا دیوانہ ہے جو پیغمبر دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے لوگوں کو عافیت والی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ تو باپ ہو کے مجھے نہ بچا سکا گندگی سے، اور ایک وہ آدمی جو کہاں سے آیا، مکہ سے آیا، اور مجھے گندگی سے بھی بچاتا ہے اور مجھے اس راہ کی تلقین دیتا ہے کہ جس پہ خود چلتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ مسلمانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا کے آنکھ کے ظلم سے بچاتی ہے، آنکھ کے ظلم سے بچاتی ہے۔ فرمایا جو انسان آنکھ ہے نا، یہ آنکھ، فرمایا تمہارے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، وہ تمہاری آنکھ ہے۔ فرمایا جب تمہاری آنکھ غیر پہ پڑتی ہے تو فرمایا اللہ کے نور کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، اللہ کے نور کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، اور جب حجاب آیا تو یہ انسان کفر میں پھنستا ہے، ظلم میں پھنستا ہے، بے دینی میں پھنستا ہے، اللہ کے راستوں سے بھٹک جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی بھی نور اور کبھی بھی ظلم، اندھیرا اکٹھا نہیں ہوتا، نور آئے گا ظلم بھاگ جائے گا، اندھیرا آئے گا تو نور نہیں رہے گا۔ تو نور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اندھیرا بار اندھیرا ہے، اندھیرا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا۔ ہمارا کیا مشکلہ ہوتا ہے، دو چار بیٹھ گئے نا، اس کے پیچھے بات کرو، اس کے پیچھے بات کرو، تیسرے کے پیچھے بات کرو۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چسکا چاچا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اور میں بدکار بھی تھا، گناہگار بھی تھا، مشرک بھی تھا، ساری زندگی نبی کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو جہل کی دو آدمیوں کے سامنے غیبت نہیں کی، دو چار آدمیوں کے سامنے ایسا کبھی نہیں کہا ابو جہل ایسا ہے، ابو جہل ایسا ہے، بلکہ کیا دعوت کے میدان کو آگے کیا، اور ہر دفعہ فرمایا چچا جان دیکھو کلمہ پڑھ لو، چچا جان کلمہ پڑھ لو۔ اور ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں، ایسا اندھیرا کہ ابو جہل دل کے اندر خیال کرتا ہے، کہتا ہے آج اگر کوئی میرے دروازے پہ آئے گا نا تو بڑا مجبور ہوگا، میں اس کی بات کو مان لوں گا، دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پہاڑیوں کو کراس کر کے، کیچڑ ہے اور جناب سخت اندھیرا ہے اور جناب بارش لگی ہوئی ہے، اور جا کے دروازہ کھٹکاتے، تو کہتے ہیں بڑا ضرورت مند ابو جہل کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئے تو میں چچا جان بڑی دور سے پیدل چل کے آیا، بڑی تکلیف سے آیا ہوں، صرف اس کر کے قولوا لا الہ الا اللہ، چچا جان کلمہ پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟
भतीजे कोई और बात कहता तो मान लेता, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, और शुक्र करो अल्लाह ने ये नेमत दी है घरों में, बच्चों को नेमत, औरतों को नेमत, घर के फर्दों को नेमत। किस कदर न कदरी, किस कदर न कदरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन है? ये अब अल्लाह के रसूल का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन है, लेकिन कभी भी अपनी जुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ मुखालिफ बात नहीं की, बल्कि क्या कर रहे हैं? कहते हैं हाँ इसकी गीबत को दूर किया जाए, यानी जो कहते करने दो। हालांकि हर किस्म की बदकारी इसके अंदर। और ये ग़ज़वा बदर में नाचने गाने वालियों को साथ लाया था, नाचने गाने वालियों को साथ लेके आया था कि आज हम क्या करेंगे, नाउज़ बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाच गाने की महफिलें जमाएंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन, नबी का दुश्मन, लेकिन नबी की ज़बान कभी भी वहाँ नहीं बोल रही। अल्लाह, हजरत एक बादशाह है, बादशाह वक़्त है, बादशाह वक़्त महल तैयार करने लगा। महल तैयार करने के लिए इसने इर्द गिर्द की जगह को घेर लिया ना। जब उसने खूब घेर लिया तो घेरने के बाद एक बूढ़ी औरत का छोटी सी झोंपड़ी बीच में आ जाती है। तो क्या कहने लगा, इस झोंपड़ी को गिरा दिया जाए और गिराने के बाद यहाँ पे महल को कोई कजी ना आए, यहाँ पे महल को तमीर किया जाए। जब औरत वापस आती है ना, तो औरत क्या कहती है, देखती है कि उसकी झोंपड़ी गिर चुकी है, तो क्या कहती है, कहती है अल्लाह अल्लाह, मेरी झोंपड़ी गिर चुकी इस करके कि मैं गरीब थी। अल्लाह, ये झोंपड़ी गिर चुकी इस करके कि मैं गरीब थी। तो यूं हाथ उठाए, कहती अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं था, मैं तो मौजूद नहीं थी। अल्लाह तू तो मौजूद था, अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। औरत ने जो हाथ उठाए और मैं बादशाह भी धंसा, और जितने उसके इर्द गिर्द चेले चपटे थे सारे जमीन में धंस गए। वो महल भी जमीन में धंसा और सारे वजीर और उमरा भी जमीन में धंस गए। ये क्या है? ये मजलूम की बद्दुआ, ये मजलूम की बद्दुआ है। जुल्म से कौन छुड़का रहा है? जुल्म कौन बता रहा है कि जुल्म मत करो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान बताता है कि जुल्म से बचो। हमेशा जुल्म के साथी ज्यादा होते हैं। क्या हुआ, जब किसी ने जुल्म किया ना, इधर से आ गया, एक हथियार इसने दे दिया, दूसरे ने दूसरा हथियार दे दिया, तीसरे ने तीसरा हथियार दे दिया, एक ने बात कही, दूसरे ने थोड़ी सी और चप्पी लगा दी, और मैं तो कुछ भी नहीं की था, ये दिखाना की था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और मैं हथियार देने वाला भी ऐसा। हम इस वक्त ना जब वोटों में हम कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, और जी क्या है जी, बादशाह जुल्म कर रहा है, सारे जालिम है, पीछे सारे जालिम। वोट किसने दिया था? मैंने दिया था, आपने दिया था, किसने दिया था? वो जो आगे जुल्म कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? मेरे और आपके वोटों की वजह से कर रहे हैं। वोट देने के लिए तो तैयार हैं, उसको दे दो फलां। कभी तहकीक की है कि उमर जैसा भी कोई आ जाए? कभी तहकीक की है कि उमर सदीक जैसा भी कोई आ जाए? तहकीक के बगैर कि क्या चल रहे हैं? हवा पे चल रहे हैं, हवा पे चल रहे हैं। तो मैं जुल्म से बचना कौन कह रहा है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान कहती है कि जुल्म से बचो, जुल्म के साथी मत बनो, जुल्म के पीछे मत चलो। ये कहीं हुकूमतों में जुल्म होते हैं, कहीं वजारत में जुल्म होते हैं, कहीं घरों में जुल्म होते हैं। अल्लाह अकबर। कहीं अनफरादी तौर पे जुल्म होते हैं और कहीं इज्तिमाई तौर पे जुल्म होते हैं। वह जिस घर में यतीम बच्चे हों और जुल्म किया जाए तो अर्श कांपता है, अर्श कांपता है। और जिस घर में जुल्म हो और उसको मना ना किया जाए, हाय हाय, ये भी उसी तरह जिस तरह जुल्म करने वाला है। हाथ मौजूद है, दिमाग मौजूद है, खाता है, पीता है, पेशाब करता है, सब कुछ मौजूद है, क्या जुबान नहीं, दिमाग नहीं है क्या? इसको एहसास नहीं है, इसको एहसास नहीं है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है, कि मैंने करना क्या है, सोचता नहीं है। क्या जिस तरह दुनिया चल रही है, अल्लाह अकबर। बेदीनी का जब सैलाब बहता है ना, जब बेदीनी का सैलाब बहता है, दाएं बाएं आगे पीछे सारे साथ चले जाते हैं। हमेशा इंसान किसको देख के चलता है? माहौल को देख के चलता है। कोई अच्छा मिला, माल वाला मिला, सारे उसके साथ चमट गए। अल्लाह अकबर। ये हुज़ैफा, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा फरमाते, जिस वक्त पहली बार ये हुई ना, तो फिर बादशाह ने क्या कहा, इसको क्या करो, कढ़ाई के अंदर डाल दो, तेल गरम करो, तेल गरम करो, पानी गरम करो, कढ़ाई के अंदर डाल दो। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रोने लगे। बादशाह कहने लगा, इर्द गिर्द जब बैठे, रोते हो, क्यों रोते हो, डर गए हो? तो कहने लगे, डरा नहीं हूं, रोता इस करके हूं, रोता इस करके हूं
کہ ایک جان ہے، مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ نہیں ملنے والی، اگر بار بار ملتی میں یوں جلایا جاتا، میں یوں کڑائی کے اندر پھینکا جاتا، اور کر اللہ مجھ سے پوچھتے کہ تو کیوں مرا تھا، تو میں اللہ تیرے دین کے لیے مرا تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ مسلمان کس لیے دنیا میں آیا؟ فمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اس دنیا نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا، مختلف طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور مسلمان جب اسے سمجھ نہیں ہوتی، ماحول نہیں ملتا، معاشرہ نہیں ملتا، اچھا لوگ نہیں ملتے، تو یہ بہہ جاتا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ معاشرہ بہہ چکا ہے، کس کے اندر؟ فسق و فجور کے اندر۔ ادھر کفر نے محنت کی، اللہ اکبر، اس کفر کی محنت سے کفر تیار ہوا، اور مسلمانوں کے اندر فسق و فجور تیار ہوا۔ فسق و فجور کا ایک سیلاب ہے، کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ خلافت کا دور آ جائے، کسی کو یہ پرواہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے، کسی کو پرواہ نہیں کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی تھا، 12 سال حکومت کی۔ اگر کیا کہنے والے، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، اگر 2 سال تک اور حکومت کرتے تو دین نصف سے زیادہ پھیل چکا ہوتا پوری دنیا میں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت آ چکی ہے، لیکن عدل تھا، عدل تھا، عدل تھا۔ اور کیا کہتے تھے؟ اگر پیاسا کتا مر گیا دریائے فرات کے قریب تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور ادھر یزید تھا نا، یزید نے حکومت کی ہے تقریباً 4.5 سال۔ اللہ، 4.5 سال میں اس نے کیا کیا؟ جب اس کے پاس حکومت آئی تو حکومت آنے پہ اس نے سارے کے سارے عہدوں کو سنبھالا کہ یہ میرے ہاتھ سے جانے نہ پائیں۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، اس کی تربیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا وہ عہدوں کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو یزید نے کیا کیا؟ شمر بھی مل گیا، زیاد بھی مل گیا، اور جناب جتنے اس کے ظلم دار ساتھی تھے سارے مل گئے۔ اور جو ان کے جب یزید کے پاس جاتے نا تو پوچھتا ان سے کہ بتاؤ میری حکومت کیسی ہے، تو کہتے ہر طرف آپ ہی کا روب لگا ہوا ہے، ہر طرف آپ ہی کا دبدبہ ہے۔ اللہ، اس نے کہا کہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا، شاید اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس نشے میں آ کے امام حسین کو شہید کرواتا ہے۔ اللہ، لیکن کیا 4 سال حکومت کے لیے اتنا بڑا ظلم کیا اس نے، اور کیا اس کی حکومت بچی ہے؟ حکومتیں تو چلتی عدل پہ، حکومتیں تو چلتی انصاف پہ۔ ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی معیشت ہے کہ کیا کریں کہ جی لوگ خود کفیل ہو جائیں، لوگ پیسے والے ہو جائیں۔ ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، ریڑھ کی ہڈی عدل ہے۔ جب عدل نہیں ہوگا تو معیشت جتنی مرضی کر لو، معیشت جتنی مرضی کر لو، زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آسمان کس کا؟ اللہ کا ہے۔ اس زمین، اس دھرتی پہ جو اللہ نے بنائی، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، ہماری حکومتیں عدل نہیں کرتی، ہمارے جج بک جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں۔ اب کیس لگے ساری زندگی کیس لگے رہے، غریب بیچارہ مال لگا لگا کے تھک جاتا ہے، اور جو امیر ہے نا اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ لگاتا کرتا ہے، لگا جتنا لگاتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، قتل کر کے بھاگ پھر رہا ہے۔ یہ کیا عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر ووٹ دیتے ہیں، اور جی فلاں آدمی اس کو ووٹ دے دو، نواز شریف اٹھا اس کو ووٹ دے دیا، عمران خان اٹھا اس کو ووٹ دیا، دوسرے نے جواب دیا کھڑا تو اس کو ووٹ دے دیا۔ وہ کبھی سوچا بھی ہے کہ عدل قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کبھی سوچا؟ ذرا سوچو، عدل قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چراغ نہیں ہے کہ جس کو جلایا جائے، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چراغ نہیں ہے جس کو جلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تو گھر کے اندر چراغ جلانے کے برابر تیل نہیں ہے کہ تیل ڈال کے اس کو چراغ کو جلا دیا جائے۔ یہ حکومتیں کر رہے ہیں، یہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ اور ادھر ہمارے حکومت میں آنے والے کیا کر رہے ہیں؟ دن کو بھی کھاؤ، رات کو بھی کھاؤ، اس کے اوپر ظلم کرو، اس کے اوپر ظلم کرو۔ اور ماشاءاللہ جی سڑکیں میں بڑیاں بن چکی ہیں، جہاز بھی ماشاءاللہ بڑے بن چکے ہیں۔ معاشرہ کس پہ قائم ہوتا ہے؟ جہازوں پہ تیار ہوتا ہے کیا؟ معاشرہ سڑکوں پہ تیار ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ عبداللہ بن حذیفہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کیا ہو، کھانے کے لیے گھر میں مال نہ ہو، کھانے کے لیے گھر میں کھانا نہ ہو۔ اور ہم بتاؤں مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے جو بڑے بڑے نیک عمل کرے، بہت پہاڑ جیسے عمل کرے،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، ایک آدمی ادھر سے آیا، دوسرا ادھر سے آیا، تیسرا ادھر سے آیا، ایک نیکی لے گیا، دوسرا نیکی لے گیا، چوتھا نیکی لے گیا، اور خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا۔ غیبت اور چغلی انسان کو ایسے کھا جاتی ہے، اس مال کو ایسے کھا جاتی ہے جسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساتھ غیبتیں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کرنا ہو، اللہ اکبر، دو آدمیوں کے ساتھ جھگڑا کروانا ہو کسی کا، فوراً ادھر سے ماری ادھر۔ فرمایا جو انسان دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پخانے کو دیکھتے ہیں۔ جو انسان دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پخانے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی یہ صفات ہمارے اندر جو شیطان نے مسلط کر دی، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور زندگی کیا بن رہی ہے، ایک روش پہ چل رہی ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر مسلمان کس میج پہ آئے تو دنیا اس کے قدموں میں آئے۔ صحابہ اکرام نے صرف ایک راستہ اپنایا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کو اپنایا تھا، اور سنت طریقے کو اپنایا تو خلافت کا جو دور گزرا ہے، 4 خلیفہ گزرے ہیں، ان 4 خلیفہ کے دور میں دنیا دوڑتے ہوئی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ظلم نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا۔ آج گھر سے بھی طریقے نکل چکے، مسجدوں سے بھی طریقے نکل چکے، بازاروں سے بھی طریقے نکل چکے۔ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بازار کے اندر ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بازار میں دکان ڈالتا تو کیا کہتے ہیں؟ تو نے تجارت سیکھی ہے؟ تجارت سیکھی، جا فلاں صحابی کے پاس جا، تجارت سیکھ کیا، پھر جا کے کیا کریں دکان ڈالی جاتی۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز سیکھنی نہیں، تجارت سیکھنی نہیں ہے۔ بھائی ہمیں تو آتا ہے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ سمجھدار کون ہے؟ قرآن پاک کہنا آتا ہے بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قلب سلیم لے کے آئے، سلامتی والا دل لے کے آئے۔ جس کو سلامتی والا دل مل جاتا ہے نا، اللہ کرے مجھے مل جائے، اللہ کرے آپ کو مل جائے، تو یہ انگلی وہ نہیں اٹھاتا، یہ انگلی اپنی طرف کرتا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، تو یہ اپنی خامیوں کو دور کرتے کرتے زندگی گزارتا ہے، اور قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ دنیا کے اندر امن پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہماری کیا صورتحال ہے؟ جو سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہو نا، جو سب سے بڑا لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والا ہو، وہ جی بڑا ہی سمجھدار آدمی، بہت ہی سمجھدار آدمی۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ تیری پناہ شیطان سے، ہمیں سمجھ نصیب فرما دے کہ اے اللہ زندگی گزارنی کیسے ہے، ہم نے دنیا میں چلنا کیسے ہے، اور دھوکہ دے رہا شیطان، اور دھوکہ دیتے دیتے کیا کر رہا، زندگی گزر رہی۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ ایک صحابی ہے نا، جب آپ سے دنیا سے جانے لگے تو جاتے وقت آپ نے فرمایا، آپ اپنے حجرے سے نکلے اور ممبر رسول پہ آگے، فرمایا ایک عبد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں رہے، اگر نہیں رہنا چاہتا تو واپس بلا لیا جائے۔ جب یہ بات کہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ رونے لگے نا، تو صحابہ کرام کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا وہ عبد کون تھا؟ وہ عبد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے ایک بات سنا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے ہیں اور آپ نے اعلان کیا، فرمایا اگر میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ عکاشہ ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول فلاں موقع پہ آپ نے درا مارا تھا مجھے، اور میں آپ کے درا مارنا چاہتا ہوں۔ اللہ، آپ نے فلاں موقع پہ مجھے درا مارا تھا، میں آپ کے درا مارنا چاہتا ہوں۔ میں اچھا عکاشہ، صحابی کو فرمایا جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے درا لے کے آؤ۔ صحابی جاتے ہیں درا لینے کے لیے، تو میں کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک صحابی ہیں وہ آپ سے سب سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، وہ کسی موقع پہ درا مارا تھا۔ فرمایا امام حسن اور حسین کو بھیج دے، فرمایا ابا جان سے اگر بدلہ لینا ہے نا تو میں نے یہ 2 بیٹے اس کر کے پالے ہیں کہ میرے والد کو تکلیف نہ پہنچے، اگر درے مارنے ہو تو امام حسن کو مار لینا، امام حسین کو مار لینا، میرے والد کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن جب ہم پہنچے، امام حسن بھی پہنچ چکے، امام حسین بھی پہنچ چکے، تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں درا دے دیا گیا۔ تو کیا فرمایا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے جب درا مارا تھا نا تو میری قمیض کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کپڑے کو اٹھائیں، قربان جائیں، جانے کا وقت ہے، خوشخبری یعنی غم بھی سنا دیا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھیج رہی ہیں کہ اگر کوئی میرے والد کو تکلیف پہنچی تو امام حسن اور امام حسین کو آگے کرنا۔ کپڑا جو ہٹایا تو نزدیک ہوئے
تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا کاشا تجھے مارنا، مجھے مارنے تو کیا کرتا ہے، تیری ہوش آواز قائم ہے؟ فرمایا قائم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے مارا تھا، بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ کاشا رضی اللہ عنہ نزدیک گئے، کمر سے جو پرد اٹھایا تو کاشا نے فوراً اپنے ہاتھوں کو کمر سے جوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو چومنے لگا اور بوسہ دینے لگا۔ فرمایا اللہ کے رسول میری خواہش یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، لیکن آخری دفعہ میں بوسہ لے لوں آپ کا۔ فرمایا آپ سے وسلم، اور جس نے جنتی کو دیکھنا ہو کاشا کو دیکھ لے، جسے جنتی کو دیکھنا ہو کاشا کو دیکھ لے۔ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کرے ہمیں ان جیسی زندگی مل جائے، اور اللہ کرے ہم ان جیسے کچھ نہ کچھ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ میرا امتی ہے، اور اللہ کہیں یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔